بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ جاؤ موسیٰ، فلاں بستی کے اندر میرا ایک برگزیدہ اور نیک اور صالح بندہ رہتا ہے۔ اس واقعے کو دو بڑی ہستیوں نے وہ بیان فرمایا ہے۔ ایک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں، اور دوسرے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں۔ ان دونوں ہستیوں نے اسی واقعے کو وہ نقل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ فلاں بستی کے اندر، وہاں پہ میرا ایک برگزیدہ اور نیک بندہ رہتا ہے، اسے جا کر میرا یہ پیغام دے دو کہ میں نے تیری 70 سالہ عبادت کو رد کر دیا ہے۔ اب اللہ کا یہ پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے اس پیغام کو، حکم کو لے کر چلتے اس گاؤں میں، اس بستی میں پہنچے۔ پوچھا، معلوم کیا، اس بزرگ کے پاس پہنچے۔ سفید ریش 70 سالہ بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کی، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کی 70 سالہ عبادت کو رد کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اتنا سننا تھا، وہ بزرگ خوشی سے ناچنے لگ پڑے، خوشی سے اچھلنے لگ پڑے، خوشی سے جھومنے لگ پڑے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ روتے، واویلا کرتے، شور مچاتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا، لیکن آنے والی نسلوں کو سمجھانے کے لیے انہی سے پوچھا، ارے اللہ رب العزت نے آپ کی تو 70 سالہ عبادت کو رد کر دیا ہے، آپ کو تو رونا چاہیے تھا، واویلا کرنا چاہیے تھا، شور مچانا چاہیے تھا، لیکن آپ خوشی سے ناچ رہے ہیں، خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ ان بزرگوں نے بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ فرمایا، اے موسیٰ، وہ میری عبادت قبول کرے یا نہ کرے، وہ میرا نام مقبولوں میں درج کرے یا نہ کرے، میں تو صرف اس یار کے جواب کا تاجر تھا، نہ کہ ثواب کا تاجر تھا۔ میں ساری زندگی اس پیا کو، اس ماوا کو، اس ڈھولن کو، اس خدا کو اس لیے یاد کرتا رہا ہوں تو کبھی تو اس کا مجھے جواب آ جائے۔ آج تیری شکل میں تیرے ہاتھ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام بھیجا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ مجھے مقبولوں میں درج کر دے تو پھر بھی قبول ہے، وہ مجھے نامقبولوں میں درج کرے پھر بھی قبول ہے، اس نے مجھے یاد تو کیا ہے نا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں، وہ رب کی عبادت بھی اس توقع اور اس یقین اور اس ایمان سے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب کا سودا نہیں کرنا، بلکہ یار کے جواب کا سودا کرنا ہے۔